السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اسی طرح میری آپ سے ایک گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اچھا لگے تو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ یہ میری بڑی کامیابی ہے۔ جب سے ایران پر حملہ کیا ہے اسرائیل نے، تو دن بدن صورتحال جو ہے وہ ڈرامائی طور پہ چینج ہوتی جا رہی ہے، اور نقصان دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ اسرائیل بھی اپنا سب کچھ لگا چکا ہے اس میں، اور ایران نے بھی اپنے عوام کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی ساورنٹی کو قائم رکھتے ہوئے ہر وہ اقدام کر رہا ہے جس سے ایران کا پلڑا بھاری لگتا ہے۔ تو جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، صرف ایک بات کو ذہن میں رکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کردار۔ انہوں نے ہر بات پہ، ہر پریس کانفرنس میں یا اپنے سوشل میڈیا پہ کوئی روزانہ کوئی نیا بیان دے رہا ہے۔ کبھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں دونوں میں صلح کرا سکتا ہوں، کبھی وہ G7 کی کانفرنس چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے کہ میں امن قائم کرنے جا رہا ہوں، کبھی وہ کہتا ہے کہ امن سے بات دور نکل گئی ہے، اب تہران والے جو ہیں پورا شہر خالی کر دیں ورنہ ہم اس کو یہ کر لیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے۔ کبھی کہہ رہا ہے کہ انکنڈیشنلی ایران جو ہے وہ سیز فائر کا اعلان کرے اور سفارتی ٹیبل پہ آ جائے۔ مقصد ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں والی بات جو اور کرتے تھے وہ ساری باتیں ٹرمپ کر رہا ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، روزانہ آپ مانیٹر کر رہے ہوں گے مختلف چینلز کو، کہ جتنا نقصان کسی زمانے میں عرب کنٹریز کا ہوا کرتا تھا، وہی نقصان اب اسرائیل کا ایران کر رہا ہے۔ یعنی تل ابیب، یروشلم، حنیفیہ اور جو بھی اس کے پس گردائی کے علاقے ہیں، سارے تقریباً ملیا میٹ کرتا جا رہا ہے۔ اس کے کئی عمارتیں گر رہی ہیں۔ ان کا جو موساد کا جو دفتر ہے، جو بہت بڑا ہیڈ کوارٹر، اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ لوگوں میں خوف ہراس ہے، نفسیاتی مریض بن گئے ہیں، اور کافی لوگوں نے تو اپنا تل ابیب شہر چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ کئی چھپ چھپ کے جا رہے ہیں، قبرص جا رہے ہیں، کبھی کوئی کہاں جا رہے ہیں۔ اس ساری جنگ کا مقصد آخر کیا ہے؟ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ ایران کی حکومت کو گرایا جائے، ایران کو تنہا کیا جائے، اور جو 1979 میں رضا شاہ پہلوی شہنشاہ تھے، اس قسم کی ایک لبرل حکومت قائم کی جائے، اور جس کو ان کے بیٹے نے، وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل کی کارروائیوں کو وہ باقاعدے سپورٹ کر رہا ہے، حمایت کر رہا ہے اس کی، باہر بیٹھ کے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو جب سے آیت اللہ خمینی صاحب کا انقلاب آیا تھا، انہوں نے جس طرح 40-45 سال 79 کو ہو گئے ہیں، تو اس زمانے سے لے کے اسرائیل نے یہ ایک پلان بنا لیا تھا کہ ایران کو تباہ کرنا ہے۔ اور جب سے آیت اللہ خمینی صاحب کی حکومت آئی، ایران نے ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ انہوں نے دیکھا۔ پہلا مسئلہ جو تھا، جیسے ہی خمینی صاحب پاور میں آئے، ایران اور عراق کی جنگ لگ گئی، اور امریکہ نے لگوائی، اور ان دونوں نے 8 سال تک ایک دوسرے کے قتل عام ہوا۔ ایران اس میں معاشی طور پہ تباہ ہو گیا، اور کئی اس پہ سینکشنز لگے، ویسٹرن کنٹریز کی اور امریکہ کے، جو اور کئی ممالک کے، جو ابھی تک جاری ہیں۔ اور اس کے باوجود ایران کو سلام ہے کہ وہ ابھی تک سروائیو کر رہا ہے، ابھی تک وہ دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اور اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس جنگ کے بعد پھر نیوکلر کا مسئلہ ہوا کہ نیوکلر بم بنا رہا ہے، اس پہ حملے ہوئے، پھر اس کے بعد کئی لیڈر ان کے شہید کیے گئے۔ اب اس جنگ میں جس طرح غداروں نے ان کا ساتھ دیا، ایران کے جو غدار تھے، انہوں نے ان کی پورے سائنسی جوہری سائنسدانوں کو شہید کروایا، اور سارے جو جنرلز تھے ان کو بھی شہید کروا دیا۔ اب سنا ہے کہ کل جو دوسرے چیف آف اسٹاف بنے ہیں، آرمی اسٹاف، ان کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ مقصد ہے کہ یہ چیزیں اندر سے ہو رہی ہیں، اور مٹھی بھر افراد ہیں جو ان کو کئی کروڑ ڈالر مل کے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے پٹھو بن گئے ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے۔ تو اگر خدا نخواستہ حکومت چینج ہو گئی تو پھر یہ پورا علاقہ اسی طرح لپیٹ میں آ جائے گا جس طرح اسرائیل چاہتا ہے یا ویسٹرن کنٹریز چاہتے ہیں، اور پھر یہاں پہ
پورا علاقہ یعنی ایون گلف اسٹیٹس میں بھی وہ چیزیں آ جائیں گی جو کبھی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ان کا زیادہ سے زیادہ زور یہی ہے امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ مل کے کہ کسی طرح اس رجیم کو ختم کیا جائے۔ اور ٹرمپ کے بقول کہ جی وہ آیت اللہ جو روحانی پیشوا ان کے ہیں وہ ہمارے ٹارگیٹ پہ ہیں، جب بھی ہم چاہیں اس کو مار سکتے ہیں، یعنی اس حد تک وہ کانفیڈنٹ ہے اور اس حد تک اس کو بریفنگ دی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، اور اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے دی ہے خصوصاً امریکہ نے کہ جہاں چاہیں آپ حملہ کریں، غریبوں پہ، شہریوں پہ، فوجی تنصیبات پہ، جوہری یورینیم پہ، جوہری ہتھیاروں پہ وہ کر رہا ہے، لیکن اس کا بدلہ ایران بھی لے رہا ہے، اور ایران نے بھی ان کو ٹوٹے چبوا دیے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا پرابلم کریٹ کر دیا ہے۔ پہلے کبھی اس طرح اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ اب صورتحال یہ آ کے بچی ہے کہ چین نے بھی ایران کی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے، جیسے میں نے پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ رشیا بھی آ گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اب بہت بڑے پیمانے پہ بڑھ سکتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ آربیٹرز، کچھ جو ثالثی کرنے والے آپس میں مل بیٹھیں، ان دونوں کو ایک ہی ٹیبل پہ بٹھائیں اور ان کے جو بھی مسئلے ہیں ٹیبل ٹاک کے طرح جو ہے وہ حل کیے جائیں۔ اور جس طرح امریکہ نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، اس طرح اگر خدا نخواستہ ایرانی روحانی پیشوا کو کچھ حادثہ پیش آ گیا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایران کے جو لوگ ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کہاں کچھ بھی حملہ کر سکتے ہیں، پھر کوئی بچے گا نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امن سے، محبت سے، بھائی چارے سے اور کچھ لو کچھ دو کے اصول کے تحت یہ کام کیا جائے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ سنڈے پہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا امریکہ، اور ایران بھی تیار تھا مذاکرات پہ، لیکن امریکہ نے کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو کہہ دیا کہ آپ حملہ کر دیں تاکہ یہ مذاکرات سبوتاژ ہو جائیں۔ اب انہوں نے پانی دیکھ لیا کہ ایران کتنے حد تک اپنا حملہ کر سکتا ہے۔ ایران نے بھی وہی کچھ کیا جو ایک بہادر ملک جوابی طور پہ کر سکتا ہے، کیونکہ UN کے چارٹر کے مطابق کوئی آپ پہ جنگ مسلط کرے تو آپ کو یہ اختیار ہے، آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ ان کا جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو ایران تو ہمیشہ جوابی کارروائی کر رہا ہے، اور G7 کے اجلاس کو چھوڑ کے وہ نہ امریکہ نے، ٹرمپ صاحب نے اس پہ سائن کیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مودی صاحب نے بھی اس پہ سائن نہیں کیے، نہ اس میں شرکت کی۔ تو یہ ایک بہت انٹرنیشنل گیم بن رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلم ممالک کے خلاف۔ اس پہ ہم سب کو مل کے سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے، آزاد ملک ہے، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز دی ہے، ہمیں جوہری بم ہے، ہمارے پاس نیوکلیر طاقت ہیں ہم۔ تو ان کا اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ ایران کے بعد خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، وہ پاکستان پہ حملہ کریں گے، لیکن پاکستان پہ حملہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو پاکستان ان کو نمٹنے کے لیے کافی ہے، دوسری بات یہ کہ اللہ کی مہربانی کے ساتھ چائنا پاکستان کے ساتھ کھلی حمایت کر رہا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ان مفروضوں پہ کام کریں، آگے جائیں، ہمیں ابھی بھی وقت ہے کہ ہم مذاکرات پہ آئیں، سیریس مذاکرات، سنسیئرلی مذاکرات، مطلب کہ کسی کو دھمکی دے کے مذاکرات نہیں کیے جا سکتے، برابری کے بعد کی بنیاد میں مذاکرات ہوں گے تو خطے میں امن قائم ہوگا۔